السلام علیکم ناظرین، میں کراچی میں ہوں. میرے مہمان آج معراج محمد خان صاحب ہیں. معراج محمد خان صاحب کا میں کیسے تعارف کراؤں آپ سے؟ معراج صاحب 1960s میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے کراچی میں. پیپلز پارٹی جوائن کی، بڑی ریولوشنری انقلابی پالیٹکس کی، عوامی پالیٹکس کی، پاپولسٹ پالیٹکس کی. جیلیں کاٹی ایوب کے زمانے میں، اس کے بعد بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب کے ایک وقت جانشین کہلائے جاتے تھے. بہت کچھ کیا، بہت علم، اور پھر میرے ساتھ بھی ایک وقت جیل کاٹی. آئیے آج ان سے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم معراج. وعلیکم السلام نجم، کیسے ہیں؟ بس آپ سنائیے. میں نے کہا آج ذرا تھوڑا سا آپ کی ہسٹری لے لی جائے. آپ یو پی سے آپ کی فیملی نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا پارٹیشن کے وقت، تو کیا سوچ کے آئے تھے آپ لوگ؟ کس قسم کے پاکستان کی تلاش میں آئے تھے؟ نجم، بہت پرانی سی بات ہے یہ. بہت فیض کہتے تھے کہ یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں، تمہیں چلتے چلتے ختم ہو جائے جو دو چار قدم اور چلو. موڑ پڑتا ہے جہاں دشت فراموشی کا، جس سے آگے نہ کوئی تم ہو نہ کوئی میں ہوں. تو تم نے ٹھان لی ہے کہ آج کس سے پہلے کہ وہ مقام آئے میری زندگی کا، کم از کم تم تو سدا زندہ رہو کہ کچھ نہ کچھ کہلوا ہی لیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان 49 میں آئے تھے. 19 اکتوبر 38 کو میں بالکل ایک ڈیفرنٹ جگہ ناگپور میں پیدا ہوا. وہاں میرے والد طب کے شعبے سے وابستہ تھے اور انہوں نے اپنا جو پروفیشن بھی ہے وہ طبیہ کالج کوئٹہ سے شروع کیا تھا. لہذا کبھی 10 سال کراچی میں ہیں تو کبھی 15 سال کوئٹہ میں ہیں. تو یہ وہی وقت تھا ہم پر کہ وہ کوئٹہ میں تھے اور سالہ سال سے تھے، اور ہم لوگ اپنے وطن میں تھے جس کو ڈسٹرکٹ فرخ آباد میں قائم گنج کہا جاتا ہے. اور تھوڑے سے میں بتا دوں یہ کہ یہ پٹھانوں کی وہ آبادیاں ہیں جو ایک زمانے میں مائیگریٹ کر کے 17ویں 18ویں صدی میں ہندوستان پہنچے. شاہجہاں پور، رامپور، ملیح آباد، قائم گنج، یہ آفریدی ٹرائب کی زیادہ تر وہ آبادیاں ہیں. تو ہم لوگ زکا خیل آفریدی ہیں. اور پشتو نہیں بولتے. ہاں، پشتو. تو ہندوستان کی تہذیب اتنی پاورفل تھی، رچ تھی کہ ہمیں اپنی بہت سی تہذیب میں بدلنا پڑے. اتنی بڑی بڑی شلواریں ہمارے چوڑی دار پیجاموں میں تبدیل ہو گئیں. جی ہاں، وہ ابھی بھی انڈین فلم سے آتی ہیں تو اس میں جو خان صاحب ہوتے ہیں وہ پشتو تو نہیں بولتے، وہ خاص اردو بولتے ہیں. ہاں، اور شیروانی پہنے ہوئے اور دوبلی ٹوپی پہنے ہوئے. تو وہ اس زمانے میں قائم گنج میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے. تو ہمیں کوئی یہ احساس نہیں تھا کہ ہندوستان پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد یہاں نہیں آ سکیں گے، ہم اپنے والد کے پاس نہیں جا سکیں گے. بالکل ایسا خیال بھی نہیں تھا. دور دور اس قسم کا کوئی احساس نہیں تھا. حالانکہ آپ 1948 میں آئے، ایک جنگ ہو چکی تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کی. 49 میں تو جنگ تو 48 میں ہوئی تھی، 47 لیکن اتنا پھر بھی اس وقت یہ نہیں تھا ایسا. کیونکہ ہم جس ادارے میں پڑھتے تھے جامعہ ملیہ دہلی میں، بنیادی طور پر تو وہ ادارہ کانگریس کا ادارہ تھا. اور اپنی چھوٹی سی عمر میں نے پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی ہاتھ ملایا ہے، گاندھی جی سے بھی ہاتھ ملایا ہے، ولبھ بھائی پٹیل سے بھی ساتھ بیٹھے ہیں ہم وہاں اپنے ثانوی ابتدائی مدرسے کے اندر. میرے استاد بھی سن رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہاں اس کے ماحول میں یہ کوئی ہندو مسلم نفرت نہیں تھی. اس ادارے میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان پہ تبرہ بھیجا جائے، سمجھ رہے. یہ ضرور تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، ہندو مسلمانوں کو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں اتنا کوئی گہرا قسم کا احساس نہیں تھا. میرے بڑے بھائی جو رائٹر تھے، دکھی پریم نگری کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا نام حاج محمد خان تھا. تو ناگپور میں ہمارے گھر کے سامنے وہ تھے، ایک ہاتھی آ کر کھڑا ہوا. تو وہ ہاتھی تھا سبھاش چندر بوس کا. اس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے تو بہت بڑے انقلابی بچوں کو آگے کر کے تو ہم، میرے بھائی ان کی پارٹی میں تھے، ہمارے ایک بھائی. تو اس طرح ہماری کوئی بہن عورتوں کی آزادی کے لیے کام کر رہی، بامبے میں ابھی بھی انتقال ہو گیا تھی، وہ تنویر رسالہ نکال. مڈل کلاس پروفیشنل ہاؤس ہولڈ تھا. تو پھر جب ہمیں یہ احساس اس وقت ہوا جب ہماری ماں کو ایک کسٹوڈین آفیسر آیا پہلی دفعہ ہمارے گھر میں، اور اس نے میری ماں سے جو پردے میں تھی پوچھا کہ بی بی میں خود شرنارتھی رہا ہوں،
سمجھے نا، میں پنجاب سے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اور میں شرنارتھی ہوں، تو مجھے آپ سے کچھ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو ادب احترام سے یہ بتاؤں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے شوہر تو ہندوستان پاکستان میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی ان کا وہاں کافی سال رہنے کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کہہ نہیں سکتی، مطلب ہے واپس بھی آ سکتے ہیں، وہ کبھی آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اب میں مجبور ہوں کہ آپ کے اس گھر کو اور آپ کی کچھ زمینوں کو جو چھوٹی موٹی ہیں ان کو ضبط کر رہا ہوں، باقی سرکار ہندوستان کے نام میں ریفیوجی پراپرٹی کی جو دینی ہے۔ اس وقت میری ماں کو بہت، ہماری اماں کو بہت شوق لگا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے یا ہندوستان جائیں گے، ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، یہ اتنا اطلاع ہمیں، لیکن پاکستان سے بھی ہماری اتنی ہی محبت تھی جتنی ہماری ہندوستان سے محبت تھی، اور ہم ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے ایک ہی ملک ہے، یہ کوئی 4 ملک نہیں بنے، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر اس وجہ سے پھر آپ نے فیصلہ کیا؟ اس وجہ سے میری والدہ کو فیصلہ کرنا پڑا، ہم لوگ چھوٹے تھے تو منہاج برنا صاحب اس وقت موجود تھے، آپ کے بڑے بھائی، بی بی میری ایک بہن وہاں تھی، قصیہ بیگم ایک اور بہن تھی، پھر ہم اور ماں اور یہ سب وہاں سے چھوڑ کر اس زمانے میں ایک پاک ایئر ہوتی تھی پتہ نہیں چھوٹی سی، اس میں کسی نے ہمیں بٹھا دیا دلی سے، سمجھے نا، اور ہم دلی سے لاہور پہنچے، کسی وائس چانسلر کے گھر میں قیام کیا تھا ہم نے، اور پھر ہم کوئٹہ پہنچ گئے۔ اچھا، کوئٹہ گئے وہاں؟ کوئٹہ ہم اپنے والد کے پاس۔ اور تو کوئٹہ سے کراچی کب آئے؟ کوئٹہ سے کراچی میں 60s میں آیا ہوں، 57۔ تو مگر آپ کی تعلیم تو پھر یہاں کراچی میں ہوئی؟ جی میں نے میٹرک کوئٹہ سے کیا تھا، اچھا، سنڈمن ہائی اسکول کوئٹہ سے میں نے میٹرک کیا تھا، لیکن یہ کہ وہاں ہمارے تعلیم کو معیار اتنا اچھا کوئٹہ کا اس زمانے میں نہیں تھا، آج بھی تعلیم تو حالات خراب ہی، حالات، ہاں بیچاروں کا معیار تعلیم رکھا گیا، بلکہ ان کو پسماندہ ان لوگوں کو۔ تو یہ پھر پروگریسو پالیٹکس، سوشلزم، یہ ماؤ زے تونگ، چے گوارا، یہ کیسے آپ کے ذہن میں بیٹھے؟ یہ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو یہاں جو سب سے مضبوط طالب علموں کی تنظیم تھی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا بڑا ہول تھا یہاں سارے کالجز کے اندر، تو مجھے بھی ممبر بنا دیا۔ تو جیسے آج کل جماعت اسلامی ممبرز بناتی، جی جب آپ یونیورسٹی جوائن کرتے؟ بالکل۔ تو جوہر حسین ہوا کرتے تھے، واحد بشیر ابھی بھی حیات ہیں، جوہر حسین کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر عبدالودود کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر شیر افضل ملک کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں نے مجھے ممبر بنا لیا کیونکہ انہوں نے میری ایک جگہ، تو اسی پھر وہ اس میں رش کے اندر وہ سارا پھر آپ نے اس میں پھر یہ ہم لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہاں ہماری تعلیم و تدریس ہوتی تھی کہ بھئی جاگیرداری نظام ختم کرو، جاگیرداری کے خاتمے کے بغیر جمہوریت آ ہی نہیں سکتی ہے، ہمیں ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے، سوشلزم ہونا چاہیے، سماجی انصاف ہونا چاہیے، یہ کیپٹلزم جو ہے یہ اچھا نظام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ منافع پر اس کی بنیاد ہے، سوشل جسٹس پر اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ استعمار بہت خراب ہوتا ہے، یہ قوموں کو غلام بنا لیتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ بڑی زبردست پبلک سپیکر تھے، بڑے لوگوں کو آپ جذبے کے ساتھ آپ کی سپیچز ہوتی تھی، یہ بھی اس اسٹوڈنٹس زندگی میں آپ نے سیکھا؟ جی یہ تو کچھ ایک میرے فیملی میں تھا، اچھا، میرے والد میں تھا، میرے بڑے بھائیوں میں تھا، اور نمبر 2 یہ کہ یہ بات پھر جس تنظیم میں ہم تھے وہ بہت ٹرین کرتے تھے، یعنی اس کی بولنے کا ہنر تو ہمیں آتا ہی تھا، لیکن اس کے اندر مواد جو تھے وہ لوگ ہمیں مواد دیتے تھے، افلاس کے بارے میں بتاتے تھے، غربت کے بارے میں بتاتے تھے، مزدور طبقے کے بارے میں بتاتے تھے، استحصالی طبقوں کے بارے میں بتاتے، سامراج کے بارے میں بتاتے تھے۔ میں ابھی ایک بریک لیتا ہوں، جی ناظرین، بریک کے بعد پھر اس کہانی کو جاری رکھتے ہیں۔